میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جن حالات میں جی رہے ہیں اس میں ہر شخص اپنے آپ کو پریشان اور غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ مختلف حادثات روزمرہ پیش آ رہے ہیں۔ کبھی سیلاب ہے، کبھی زلزلہ ہے، کبھی دہشت گردی کا عفریت ہے جو ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ سیاسی طور پر قوم بٹی ہوئی ہے، سیاسی استحکام نہیں، معاشی طور پر برا حال ہے، مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے۔ ان سب حالات میں تو ہم کافی عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بحران سے عافیت کے ساتھ نکالے۔ لیکن پچھلے ہفتے باجوڑ میں جو سانحہ پیش آیا وہ انتہائی المناک، دردناک، کربناک اور ایسا ہے کہ اس پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا اس میں اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 80 افراد، جن میں بیشتر علماء تھے، وہ شہید کیے گئے۔ 80 افراد شہید ہیں اور ان شہداء میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی داخل ہیں اور بے شمار لوگ زخمی ہیں۔ بہت سو کی حالت نازک ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ان علماء کو شہید کیا گیا اس کی مثالیں پچھلے دہشت گردی کے واقعات میں کم ملتی ہیں۔ لاشوں کا جو دیکھنے والوں سے ہم نے رابطہ قائم کیا، متعلقین سے رابطہ قائم کیا، تو معلوم ہوا کہ لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھیں کہ دیکھنے والا بھی خوف زدہ ہو جاتا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے اعضا بھی کٹ کٹ کر ان کی پہچان مشکل ہو گئی۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی پہچان کرنے میں شدید دشواری پیش آئی اور ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ صرف ان کے جوتوں سے پہچانا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، ورنہ جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں۔ یہ بربریت، یہ سفاکی، یہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوئی کہ جو خود اسلامی نظام نافذ کرنے کے دعوے دار ہیں۔ نام اسلام کا ہے اور اس میں نشانہ بنایا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو بھی نہیں بلکہ ایسے اہل علم کو جو اللہ کے فضل و کرم سے دین کا اس ملک میں کلمہ بلند کرنے والے ہیں، ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور اتنی بڑی تعداد علماء کی شہید ہوئی اور بے شمار لوگ ابھی تک زخمی ہیں، علاج ان کا ہو رہا ہے۔
لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو اعلیٰ درجات سے نوازے. انشاءاللہ وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ایک شہید کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ کر وہاں خوش و خرم ہوں گے. لیکن جو ان کے پسماندگان ہیں، بعض خاندانوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کفیل باقی نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خاتون ہیں، ان کا کوئی یار و مددگار، کوئی دیکھنے والا، کوئی وارث، کوئی ان کے ضروریات کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں رہا. ان شہداء میں خود ہمارے دارالعلوم کے بہت سے فضلاء ہیں جو دارالعلوم سے پڑھ کر گئے، اور ان میں سے بھی ابھی ہمارے دارالعلوم کے فاضل مولانا حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ابھی 2 مہینے پہلے دارالعلوم کے فضلاء کے اجتماع میں پیش تھے. وہ شہید ہوئے، اور ان کے گھر میں ان کی بیوہ اور معصوم بچوں کے سوا کوئی اور نہیں. غرض ایک طوفان برپا کیا گیا، لوگوں کو شہید کرنے کا، ان کے پسماندگان کو بے آسرا کرنے کا ایک طوفان برپا ہوا ہے باجوڑ میں. یہ دہشت گردی کے واقعات ہمارے ملک میں بہت کثرت سے ہوتے رہے ہیں، اور پچھلے دنوں بھی کوئی نہ کوئی واقعہ کبھی کوئٹہ میں، کبھی پشاور میں، کبھی کسی اور جگہ پیش آ جاتا ہے. وہ 2-4 افراد کی شہادت کی حد تک محدود رہتا ہے. لیکن اتنا بڑا سانحہ جس میں اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی ہو، یہ ایک منفرد واقعہ ہے. جب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فوج کے اسکول کے بچوں پر جب حملہ ہوا تھا تو سارے ملک میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، اور اس کی مذمت، اس کی برائی اور ان کے کرنے والوں پر لعنت ملامت کا ایک طوفان سرکاری سطح پر بھی اور میڈیا کی سطح پر بھی ایک طوفان مچ گیا تھا. ہمارے ان علماء کی شہادت کے موقع پر جس طرح کا رد عمل ہماری حکومت کو یا ہماری سیکیورٹی کی طاقتوں کو جیسا دینا چاہیے تھا، وہ اس درجے کا نہیں ہے جو اس وقت دیا گیا تھا. حالانکہ یہ علماء کے ساتھ یہ سفاکی یہ کہیں زیادہ شدید رد عمل کی متقاضی تھی. یہ سمجھنا کہ بھئی 80 عالم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم ان سے محروم ہو گئے، لیکن جانیے کہ یہ کون لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس ملک میں دین کا کلمہ بلند کرنے والی واحد طاقت ہے اہل علم کی. لوگ علماء کی قدر نہیں پہچانتے. جو لوگ علم دین حاصل کر کے ہیں ان مدارس کے اندر، ان کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے کہ یہ اس امت کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جتنی تعلیمی درسگاہیں اس وقت ملک میں قائم ہیں، وہ چاہے سرکاری اسکول ہوں،
یا کالج ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں یا یہ انگلش میڈیم ادارے ہوں، ان میں سے کون ہے جو کسی کو دین کے بنیادی احکام کا علم دے رہا ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے تعلیم کا، اس کے لیے وزارت قائم ہے، اس کے لیے اربوں روپے کے فنڈ مختص کیے ہوئے ہیں، اور وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی شکل میں سارے ملک میں موجود ہیں۔ آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں کسی ادارے میں کیا یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ کیا اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کون سی صورت میں انسان کے لیے غسل واجب ہوتا ہے اور اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون سی جگہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تو زکوٰۃ کا نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، کن پر زکوٰۃ نہیں آتی؟ کون سی خرید و فروخت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے؟ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ کوئی ادارہ جو اربوں روپے قوم کے جس کے اوپر لگ رہے ہیں، وہاں کہیں اتنی معلومات بھی دین کی فراہم نہیں کی جاتی۔ وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں سے پوچھئے کہ بھائی نماز میں کیا فرائض ہوتے ہیں، تو بالکل خاموش رہے گا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ اس سے پوچھئے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور تو اور اس سے کہتے ہیں ایک سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دو، قل هو اللہ احد پڑھ کے سنا دو، وہ بھی ٹھیک سے طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ نماز جنازہ ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں، اس میں حکومت کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، وزراء بھی ہوتے ہیں، اور جو فوجی حضرات کے رہنما بھی ہوتے ہیں۔ کتنوں کو نماز جنازہ آتی بھی ہے کہ نہیں؟ کس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی؟ تو سارے معاشرے میں جتنا سرکاری انتظام ہے تعلیم کا، اس تعلیم کی نظام میں کوئی ایک حصہ ایسا کہ جس میں دین کی بنیادی باتیں سکھائے جائیں وہ کہیں موجود نہیں۔ نہ قرآن کریم پڑھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ فرائض دین سمجھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ کسی اور بنیادی ضروریات دین کو سمجھانے کا کوئی انتظام ہے۔ اسلامیات کا ایک گھنٹہ بے شک ہے، لیکن اسلامیات کے گھنٹے میں کچھ مجمل باتیں، اجمالی باتیں بتا دی جاتی ہیں، اور وہ بھی طالب علم اس کو غیر اہم سمجھ کر کہ یہ بیکار کا گھنٹہ ہے، لہذا اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے امتحان کے نمبروں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حالت ہے ہمارے یہاں تعلیم کی۔ تو بتاؤ کہ اس ملک میں اگر مسجدیں آباد ہیں، اگر اس ملک میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اگر اس ملک میں دین کا کوئی کلمہ بلند کیا جا رہا ہے، تو وہ کون سی مخلوق ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ وہ صرف ان مدرسوں کے اندر پڑھنے والے لوگوں اور پڑھ کر فارغ ہونے والے لوگوں کے دم سے اس ملک میں یہ ابھی تک دین زندہ ہے، الحمدللہ۔ ورنہ کوئی نہیں ہے اس دین کے علم کی حفاظت کرنے والا، کوئی پورے ملک میں کوئی ادارہ نہیں ہے سوائے ان مدرسوں کے جو قومی خزانے پر ایک پیسے کا بوجھ ڈالے بغیر وہاں اربوں خرچ ہو رہے ہیں، اور اربوں خرچ ہونے کے باوجود ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے کہ جو ملک کو خود کفیل بنا سکیں۔ ایسے لوگ تیار نہیں ہو رہے جن کے پاس یہ مہارت ہو کہ ہمارے ہاں سونے کی کان نکلی ہے تو اس کان سے سونا برآمد کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ان کو ابھی تک یہ پتا نہیں، لہذا غیر ملکوں سے معاہدے کرنے پر مجبور ہیں کہ ہماری کان ہے، تم نکالو، 50% سونا تمہارا ہوگا، 50 ہمارا ہوگا۔ اتنی یونیورسٹیاں قائم ہونے کے باوجود، اتنا اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود
ابھی تک ہم یہ مہارت حاصل نہیں کر سکے یونیورسٹیوں کے ذریعے جس سے ہم اپنا سونا خود نکال سکیں. پیٹرول نکل رہا ہے, سونا نکل رہا ہے, لیکن ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سونا ہم خود نکال کر اپنے ملک پر خرچ کر سکیں. بلکہ اتنی بڑی دولت, سونے کی اتنی بڑی دولت, اس کا 50% حصہ باہر کی کمپنی کو دینے پر مجبور ہیں کہ تم نکالو آ کر, ہمیں نہیں آتا سونا کیسے نکالا جاتا ہے, تم آ کر نکالو, اور نکال کر جتنا سونا نکلے گا آدھا تمہارا ہوگا آدھا ہمارا ہوگا. آپ یہ سمجھیے کہ ریکارڈنگ کا جو منصوبہ شروع ہوا ہے سونے کا, تو یہ ایسا ہے کہ اگر پورا سونا مکمل اگر ملک کو مل جائے تو ہمارے ہاتھ سے بھیک کا پیالہ ختم ہو جائے. لیکن ہم نے ابھی تک ان سارے نظام تعلیم کے اتنے زور و شور کے باوجود ایسے لوگ تیار نہیں کیے جو سونے کی کان سے سونا نکالنے کے قابل ہوں. لہذا غیروں کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ 50% سونا تم لے جاؤ, تو بس خدا کے واسطے ہمارا سونا نکال دو, کم از کم آدھا مل جائے گا. وہاں تو یہ حال ہو رہا ہے. ان مدرسے کے نظام میں ایک پیسہ حکومت کا خرچ نہیں ہوتا. آپ ہر سال بجٹ دیکھتے ہو کہ بجٹ بنایا جاتا ہے پورے ملک کا, اس بجٹ میں ایک پیسہ دینی تعلیم کے لیے موجود نہیں ہے. وہ سارا یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر عام مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کے تقاضے سے الحمدللہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں, اور بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے یہ مدرسے خدمت انجام دے رہے ہیں. کیا خدمت انجام دے رہے ہیں کہ ملک میں جتنے مساجد آباد ہیں, پہلی بات تو یہ رکھیے کہ ہماری پوری تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی میرے علم میں نہ آیا ہو, لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں حکومت کی طرف سے کوئی ایک مسجد تعمیر کی گئی ہو. حکومت نے کوئی مسجد تعمیر کی ہو. جتنی تعمیرات ہیں مسجد کی, جتنی مسجدیں قائم ہیں, وہ سب مسلمانوں نے اپنے پیسے سے بنائی ہے. پھر ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے, ان میں نمازیں پڑھانے کے لیے, اس میں دین کی بات بعض کی صورت میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو کہ نئے نظام تعلیم سے نکل کر آیا ہو اور اس نے آ کر مسجد کا نظام سنبھالا ہو. مسجد کی نمازوں کا انتظام, مسجد کے اندر جمعہ کا انتظام, اور جمعے کے اندر لوگوں کو دین سے باخبر کرنے کا انتظام, سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ صرف یہ مدرسے انجام دے رہے ہیں. اور ان سے جو علماء بن رہے ہیں تنہا وہ ہیں جو اس ملک میں الحمدللہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ابھی میں کچھ دنوں پہلے مجھے سوات کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا, تو ہم ایک ایسی جگہ ہمیں جانا تھا, کچھ لوگوں نے دعوت دی تھی وہاں پر آنے کی, کہ اس کا جو راستہ تھا وہ انتہائی دشوار گزار تھا. پکی سڑک نہیں تھی, کچی تھی, پہاڑی علاقہ تھا, اور پہاڑی علاقے میں بعض جگہ گاڑی جو ہے پتھروں پر سے چل کے جا رہی تھی. تو وہ جو انتہائی دشوار گزار علاقہ تھا پہاڑ کے اوپر, وہاں پورے راستے میں ہم نے دیکھا نہ کوئی بازار تھا, نہ کوئی دکان تھی, نہ کوئی اسکول تھا, نہ کوئی ہسپتال تھا, لیکن آبادیاں تھیں, مکان تھے, کچے پکے مکان بنے ہوئے تھے, وہ بے شک تھے, لیکن نہ کوئی دکان, نہ کوئی بازار, نہ کوئی اسکول, نہ کوئی ہسپتال. یہ تقریباً 4-5 کلومیٹر کی پٹی ہوگی, اور گاڑی بھی چلنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا, بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا. اس پورے علاقے میں دیکھا کوئی چیز نہیں تھی, لیکن 2 مسجدیں تھیں راستے میں, اور ان مسجدوں پر بورڈ لگا ہوا تھا مدرسہ تعلیم القرآن, اس کے اوپر لگا ہوا تھا. اس جنگل میں, ان پہاڑوں پر, ان دشوار گزار علاقوں میں جہاں کوئی تعلیم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, وہاں پر 2 ملا
وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کا کلمہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو. سارے اس علاقے میں کوئی کسی بھی قسم کی تعلیم کا انتظام نہیں تھا, لیکن 2 مدرسے تھے, وہ مسجدیں تھیں, مدرسہ مسجد تھا, مکتب تھا, تو وہ اپنے علاقے کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے, ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھا رہے تھے. اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں الف باتا بھی پڑھائی جاتی ہو, لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا وہ اپنے دین کی خدمت انجام دے رہا تھا. وہ روٹی سوکھی کھا کر, موٹا جھوٹا پہن کر, اپنی قربانیاں دے کر وہ قرآن کی خدمت میں مشغول تھا. الحمدللہ سارے ملک میں یہ حال ہے. اس وقت ہم جس وفاق المدارس سے ہم وابستہ ہیں, وفاق المدارس العربیہ, اس کا ایک دارالعلوم کراچی بھی اس کا ایک حصہ ہے, اس کے پورے ملک میں 23,000 مدرسے ہیں. 23,000 مدرسے ہیں, اور وہ بلوچستان کے بالکل آخری جوب اور لورالائی سے لے کر اور گوادر اور پسنی تک, اور ادھر باجوڑ اور قبائل, سرحدی قبائل سے لے کر کراچی اور کیماڑی تک, ہر جگہ ہر بستی میں پھیلے ہوئے ہیں. الحمدللہ ایک پیسہ ان کے اوپر گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوتا, نہ ہم گورنمنٹ سے مانگتے ہیں نہ لیتے ہیں, اگر دے بھی تو نہیں لیں گے. لیکن یہ کون یہ ساری خدمت انجام دے رہے ہیں؟ کون؟ یہ مدرسے کے لوگ, ان مدرسے کے فارغ التحصیل, ان کے پڑھنے والے, اور یہ جا کر دین کا کلمہ بلند کر رہے ہیں. ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت آج دنیا والوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو, لیکن جب یہ دنیا ختم ہوگی, ناپائیدار زندگی ختم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ اونچی گردنوں والے ہوں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں, یعنی ہمارے اس ملک کی کائنات میں دین سکھانے والا کوئی موجود نہیں سوائے ان کے. لہذا انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جو دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے اور عالم اسلام کے, انہوں نے اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ یہ ہے فتنے کی جڑ. جب تک یہ موجود ہے یہ ملا, اس وقت تک ہم اپنے بے دینی کے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ ان کو نشانہ بناؤ, ان کو بدنام کرو, ان کو مارو, ان کو قتل کرو. چنانچہ آپ ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے علماء کے مجمع کے اوپر بم کا دھماکہ ہو رہا ہے, اور کون کر رہا ہے؟ جو اپنے دعوے کے مطابق وہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے علماء کو ختم کیا جا رہا ہے, علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ یقین رکھو کہ یہ سب سازش ہے دشمنان اسلام کی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا نام لینے والا ملا جب تک یہ باقی ہے, اس وقت تک ہم بے دینی کو فروغ نہیں دے سکتے, اس وقت تک ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ان کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے. بدنام کرو اس کو جتنا ہو سکے. یہ کہو یہ ملا جو ہے یہ محض اپنے بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے, اس کو دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے. اسے کہو کہ اس کو اور کچھ نہیں آتا, اس کو جدید تعلیم اس کو حاصل نہیں ہے, یہ بیکار لوگ ہیں, جب یہ فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا. طرح طرح سے بدنام کیا جاتا ہے, اور جہاں موقع ملتا ہے تو ان کو شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں کتنے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا. مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, بھئی تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے وہ؟ نہ ان کا کوئی سیاست میں حصہ, نہ ان کا کوئی حکمرانی کا حصہ لینے کی کوئی آرزو, بیٹھا دین کی خدمت کرنا. شہید کر دو اس کو, کیونکہ دین کا نام لے رہا ہے,
اس کے گرد لوگ جمع ہیں اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں. ختم کرو. مولانا مفتی احمد اللہ صاحب جو جامعہ برنوری ٹاؤن کے، مولانا حبیب اللہ مختار صاحب، مولانا عادل خان شہید صاحب، ان سب کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے. تو یہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم اپنے بے دینی کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ باجوڑ کے علماء جن کو شہید کیا گیا، یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر علم کا اور دین کا نور پھیلا رہے تھے. تو ان کو تاک تاک کر نشانہ بنایا گیا تاکہ لیکن یہ بھی خوب یاد رکھو کہ یہ دشمنوں کی سازشیں کتنی بھی کبھی سے کبھی تر ہو جائیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے کہ کبھی دشمنان اسلام یہ کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. نہیں ہو سکیں گے. مار دو جتنے لوگوں کو تم مارنا چاہتے ہو. قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے، حفاظت کرنے والا وہ خود ہے. جلا دو اس کے نسخے. اگر تمہارے دل میں جو غیظ اور غضب ہے، تمہارے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے اسلام کے خلاف، اس اسلام کے خلاف بھڑکی ہوئی آگ کے نتیجے میں تم اپنے چاہے سارے نسخے جلا دو والعیاذ باللہ، لیکن اللہ کا کلام ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اس ملا نے محفوظ کر دیا ہے. 12 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں والعیاذ باللہ تو ایک 12 سال کا بچہ وہ ایک ایک لفظ پڑھ کر محفوظ کر لے گا. یہ کام کس نے کیا؟ کالج نے، یونیورسٹی نے، اسکول نے، ان مکتبوں نے جو مسجد کے ساتھ قائم ہے، اس ملا نے جو اپنی ساری آسائشوں کو تج کر وہ اللہ کا کلام بلند کرنے کے لیے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کام اس ملا کا ہے اور ملا کو اللہ نے بھیجا ہے. ملا کو اللہ نے بٹھایا ہے اس کام کے لیے. 1000 کوششیں کر لو تم مٹانے کی، جلانے کی، قتل کرنے کی، مارنے کی، لیکن اللہ کا دین سلامت رہے گا. اللہ کے دین کے علمبردار سلامت رہیں گے. ایک کو مارو گے دوسرا اٹھ کھڑا ہوگا، دوسرے کو مارو گے تیسرا اٹھ کھڑا ہوگا. یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے محافظ ہیں. تو میرے بھائیوں، دل اس واقعے پر صدمے سے چور اور اس واقعے کے اوپر انتہائی افسردہ. لیکن یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آدمی کو، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کے حق میں بہتر ہے اور کیا اس کے حق میں نقصان دہ. یہ کون ہے جانتے ہیں. جو ہمارے دشمن ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مسلمان قوم کو اگر یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ تم اسلام چھوڑ دو تو یہ آئے گی نہیں. اس طرح نہیں آئے گی. اس کو اسلام ہی کے نام پر بہکاؤ. اس کو یہ کہو کہ ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے لہذا ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر اور ایک ایسی جنگ شروع کرو کہ جو جس کو کہتے ہیں چھاپا مار جنگ. تو کبھی کسی کو مارو، کبھی کسی کو مارو، کبھی کہیں چھاپا مارو، کبھی کہیں چھاپا مارو، تاکہ یہ آخر میں جا کے گھٹنے ٹیک دیں. یہ سکھایا ہے اس لیے تاکہ اسلام کا نام تو ختم کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں، نہ مسلمان کو ختم کرنے کی طاقت ہے، لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام ہی کے نام سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک تو ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ان ملاؤں کی، جن کو ملا ایک بہت بڑا لقب ہوتا تھا کسی زمانے میں، یعنی ملا جو ہے نا وہ عظمت کا ایک پیکر ہوتا تھا. جتنے پورے ہمارے سلف میں ملا کے نام جو ملا علی قاری، ملا تفتزانی، ملا فلاں،
بڑے عظیم لقب ہوتا تھا، اس کو انہوں نے بدنام کیا، اور بدنام کر کے ملا کا مطلب یہ دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کچھ نہیں آتا سوائے اذان دینے کے۔ اگر اذان دینا بھی آتا ہو تو یاد رکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سب سے زیادہ اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ لیکن اس ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا، اور بدنام کر کے یہ ایسا بدنام ہو گیا کہ جو واقعی ملا ہے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لکھنے کو سے شرماتا ہے۔ کوئی مجھے ملا تقی کی نہیں کہتا، مولانا کہتا ہے۔ تو مگر مجھے اگر ملا کہے تو میں تو اس کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھوں، لیکن ملا کے لفظ کو بدنام کر دیا۔ بدنام یہ کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اور کچھ نہیں آتا، العیاذ باللہ۔ تو بہرحال بدنام ایسا کر دیا۔ اور اقبال نے کہا تھا افغانستان کے بارے میں کہ انگریز کی زبان سے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ افغانی جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے مقابلے کے اوپر، تو ان کی غیرت کا علاج ایک ہی ہے کہ ملا ختم کر دو اس افغانستان سے۔ جب تک یہ ملا بیٹھا ہے ہماری سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آج ہمارے پاکستان کا بھی یہ حال ہے۔ یہاں جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور اس کو نکالنے کے لیے جو حربہ چاہو آزما لو، مارنا ہو تو مار دو، ختم کر دو، اور اگر ان کو بدنام کرنا ہو تو بدنام کر دو، ان کو ایسا رسوا کر دو کہ یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ سازش ہمارے یہاں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خدا کے لیے ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس ملک میں اگر دین کا کوئی ذرہ باقی ہے تو ان ملاؤں کے ذریعے کی وجہ سے ہے جو مدرسے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ ایک آزمائش ہے، اور قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے اوپر کوئی خوف مسلط ہو جائے گا، کبھی بھوک مسلط ہو جائے گی، اور کبھی تمہارے چہیتے تمہارے محبوب لوگ وہ فوت ہو جائیں گے۔ لیکن مصیبت جب بھی آئے تو اللہ سے رجوع کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دو۔ تو آج ہم سب مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور ان کے خاندانوں کی اللہ تعالیٰ سے دستگیری کی دعا کریں، اور ان کے جو زخمی ہیں ان کی صحت کامل عاجلہ کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان دشمنان اسلام کے منصوبوں کو تہس نہس فرما دیجئے، ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، اور کلمت اللہ العلیٰ کا آنکھوں سے نظارہ دکھا دیجئے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔